فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے، توجہ فرمائیں، فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر مجھ اللہ سے کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ آپ کی اتباع کرے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں جو ڈائریکٹ والے ہیں۔ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، حق کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ اس وقت بھی ڈائریکٹ والے تھے، آج بھی ڈائریکٹ والے ہیں۔ فرمایا محبوب جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ آپ کی اتباع کرے، آپ کی اتباع کرے گا پھر اللہ بھی ان سے محبت فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ جو آیت ہے یہ پوری کی پوری ایمان کی کسوٹی ہے، اس آیت کے اندر پوری کی پوری ایمان کی کسوٹی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ثوبان حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور بڑے مایوس ہیں، توجہ فرمائیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، کوئی تقریر نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے تقریریں جو جوشیلی تقریریں ہوتی ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ہم محبت والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، عشق والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، دل والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو باتیں بھی پھر ایسی ہی کرتے ہیں۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام پیش کیا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور مسکرائے، فرمایا کہ ثوبان مایوس لگ رہے ہو، کوئی طبیعت خراب ہے، بیمار ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل اوکے ہوں، کچھ بھی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر کیوں مایوسی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غم ستاتا ہے، مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہو، اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے اور کتھے بل وجاں ہو۔ ہم اپنے پیر و مرشد مبارک کے دیدار سے دائیں بائیں ہوتے ہیں، ہمیں سکون نہیں ملتا، اور جو دیدار مصطفیٰ کرے 24 گھنٹے، جو 24 گھنٹے دیدار مصطفیٰ کرے اس کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندہ ہیں، آپ بھی ظاہری طور پر حیات ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ بھی حیات ہیں ظاہری طور پر، ہم بھی زندہ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، انبیاء علیہ السلام کے اپنے اپنے مراتب ہوں گے، اپنے اپنے مرتبے ہوں گے، ہر بندہ اپنے مراتب کے حساب سے ہوگا، ہر بندہ اپنے مرتبے کے حساب سے ہوگا۔ تو یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ انبیاء کا ہے، ہم ادنا سے غلام ہیں، ہمارا مرتبہ ہمیں کیا پتہ کہاں رکھا جاتا ہے، ہم کہاں جاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم ستاتا ہے کہ یہاں تو دیدار ہوتا ہے، وہاں کیسے دیدار ہوگا، یہاں تو دیدار ہوتا ہے پر وہاں کیسے دیدار ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام مبارک تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو گئے، تو آپ پر وحی نازل ہوئی کہ محبوب قربان جائیں آپ کی ذات پر۔ جب صحابہ کرام کوئی بات کرتے تھے تو حضور پر فوراً وحی نازل ہوتی تھی، فوراً حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، حضور پر وحی آ گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب جو آپ کی اتباع کرے گا زندگی کے اندر، جو آپ کی زندگی کے اندر اتباع کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی سنت پر چلے گا، آپ کے طریقے پر چلے گا، تو اے محبوب وہ 4 لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کون 4 لوگ؟
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا۔ جب یہ وحی آئی تو حضور علیہ السلام مبارک نے حضرت ثوبان کو سنائی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم باخدا اس سے پہلے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں انتہائی خوشی ہوئی، ہمیں انتہائی خوشی ہوئی، کیونکہ ہماری محبت ہی حضور کے ساتھ ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جو جس کے ساتھ رہتا ہے، حدیث کا مفہوم فرمایا جو دنیا میں جس کے ساتھ رہتا ہے کل قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو دنیا میں جس کے ساتھ رہتا ہے، جس کی محبت دنیا میں ہے جس کے ساتھ، وہ کل قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، الحمدللہ ہماری محبت اولیاء کے ساتھ ہے، ہماری محبت نیک لوگوں کے ساتھ ہے، صالحین لوگوں کے ساتھ ہے۔